السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کے سامنے ارطغرل کی مختصر مگر جامع تاریخ پیش کریں گے۔ تو 7ویں صدی ہجری بمطابق 13ویں صدی عیسوی کے ابتدا میں شاہان خوارزم کی قوت اوج شباب پر تھی۔ وہ ایران و خراسان اور شام و عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے اور ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے، لیکن عین اس وقت جب وہ اس حوصلہ کی تکمیل کے ساتھ تیار ہو رہے تھے، چنگیز خانی طوفان اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترکی قبائل جنوب کی طرف بھاگے۔ ان میں بعض ایران اور شام میں پہنچے اور وہاں 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں بہت کچھ اقتدار حاصل کیا اور ترکمانی مشہور ہوئے، اور بعض جنوب کی طرف بڑھے اور مصر کے سلاطین مملوک سے معرکہ آراں ہوئے جو خود ترکی و نسل تھے، لیکن مصر میں انہیں شکست ہوئی اور وہاں سے واپس ہو کر وہ ایشیائے کوچک میں سلجوکیوں سے آ ملے۔ انہی ترکی قبائل میں جو چنگیز خان کے حملہ کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے پھر رہے تھے، ارطغرل کا قبیلہ بھی تھا۔ یہ قبیلہ ترکان اوغوز کے قبیلہ کا ایک جزو تھا جو ارطغرل کے باب سلیمان شاہ کی سرکردگی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختصر ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا۔ اس سفر کے دوران آثنائے راہ میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر جاں بحق ہو گئے اور قبیلہ کا بیشتر حصہ اس وقت منتشر ہو گیا، لیکن جو لوگ راہ گئے وہ ارطغرل اور اس کے بھائی دندار کے ساتھ ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاء الدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ یہ جماعت جو صرف 400 گھرانوں پر مشتمل تھی، سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایا تخت کونیا کی طرف جا رہی تھی کہ راستہ میں انگورا کے قریب ارطغرل کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ وہ کسی فریق سے واقف نہ تھا، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کم زور اور دوسری قوی ہے، یعنی وہ طاقتور ہے، اپنے سواروں کے مختصر دستہ کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھا اور اس جاں بازی سے حملہ آور ہوا کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ جس فریق کی اس نے یوں بر وقت مدد کی تھی وہ سلطان علاء الدین سلجوقی کی فوج تھی، جسے منگول کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ ارطغرل کے اس کارنامے کے صلہ میں سلطان علاء الدین نے اسے سوغوت کا زیرخیز علاقہ جو دریائے سکاریا کے بائیں جانب بازنطینی سرحد کے قریب واقع تھا، جہانگیر کے عطا کیا اور سوغوت کا شہر بھی اسے دیا۔ اس علاقہ میں ارطغرل اور اس کے ساتھیوں نے جو خراسان اور آرمینیا سے آئے تھے وہ دوباش اختیار کی۔ علاء الدین نے ارطغرل کو اس جہانگیر کا سپہ سالار بھی مقرر کیا، کیونکہ ارطغرل کی جو جہانگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھی، اس لیے بازنطینی قلعہ داروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا۔ اس کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترکی قبائل ایشیائے کوچک میں پہلے سے آباد تھے اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور اس کی لڑائیوں میں شریک ہونے لگے۔ اس طرح اس کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور اس کا اقتدار گرد و پیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ ویسے تو سلطان علاء الدین کے لیے ایک جہانگیردار یعنی ارطغرل کا اس طرح اقتدار میں طاقتور ہونا باعث تشویش ہوتا، لیکن ایشیائے کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلاف اور امراء کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل میں تھی۔ اگرچہ کونیا میں سلاجقہ روم کی قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف منگولیوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، تو دوسری طرف عیسائیوں نے شمال اور مشرق کے قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے۔ اوسطی اور جنوبی حصہ میں متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھی۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری یعنی منگول حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔
ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے علاؤالدین کو بجائے تشویش کے ایک گونا اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب نبی شہر اور بروسا کے درمیانی ایک جنگ میں ارطغرل نے علاؤالدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں یعنی منگولوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی تو سلطان نے اس کے صلح میں اس کے شہر کو بھی اس کی جہانگیر بنا دیا اور اس پوری جہانگیر کا نام سلطانی یعنی صدر سلطانی رکھا۔ نیز ارطغرل کو اپنے مقدمہ الجیش کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس وسیع علاقوں میں باکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، مثلاً کلوجہ حصار قلعہ، بلیجک، اینٹنی وغیرہ، لیکن سلطانونی کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں کا قبضہ تھا۔ اس جہانگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل اور اس کے بعد عثمان جو کہ ارطغرل کا بیٹا تھا مدتوں جنگ کرنی پڑی۔ ہلال سلطان علاؤالدین کے علم کا نشان تھا۔ ارطغرل نے بھی اس کے نائب کی حیثیت سے اس نشان یعنی ہلال کے نشان کو اپنا نشان بنایا جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔ 687 ہجری بمطابق 1288 عیسوی میں ارطغرل نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا اور سوغوت کے قریب دفن ہوا۔ امید ہے دوستوں کہ آپ کو ہماری طرف سے پیش کی گئی ارطغرل کی مختصر تاریخ پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔